اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس حدیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں گے اس کا موضوع ہے اجتماعی اخلاق۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے متفق علیہ، یعنی متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں جن کا موضوع اجتماعی اخلاق ہے۔ پہلا موضوع پڑوسی کے حقوق کی حفاظت ہے، اور دوسرا عنوان مہمان نوازی ہے، تیسرا عنوان زبان کا صحیح استعمال ہے، یعنی یا تو اچھی بات کہیں یا پھر خاموش رہیں۔ یہ حدیث مبارکہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا تعلق اسلامی معاشرت سے ہے، گویا کہ یہ حدیث مبارکہ اسلامی معاشرت کا ایک جامع منشور پیش کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کو 3 بنیادی اخلاقی اصولوں سے جوڑ دیا ہے۔ گویا کہ حقیقی ایمان صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ اس کا اثر انسان کے معاشرتی کردار میں نمایاں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں پڑوسی کو تکلیف نہ دینا ایمان کی کامل علامت ہے۔ پڑوسی کو تکلیف صرف جسمانی نہیں بلکہ زبان، رویے، شور، دھوکے، حسد، اس کا راستہ روکنا، اس کی ہوا روکنا، اس کے حقوق غصب کرنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ پڑوسی کی تکلیف کے معنی میں آتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پڑوسی کو اذیت نہ دینا عظیم ترین اخلاق میں سے ہے۔ یہ فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے۔ صحیح مسلم کی تشریح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان صرف اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے حقوق کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اس میں کیا ہے، پڑوسی خواہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، نیک ہو یا گناہ گار ہو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک ہی مطلوب ہے۔ اور مہمان کی عزت کے لحاظ سے جو ہے وہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کیونکہ دوسرا اجتماعی اخلاق کا اصول جو نبی مہربان نے بتایا وہ مہمان نوازی ہے۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ مہمان کی عزت کا مطلب صرف کھانا کھلانا نہیں بلکہ خوش اخلاق کی عزت اور اس کی خدمت کرنا، اور جب مہمان گھر آئے تو اس کا اچھا استقبال کرنا اور تکلف کے بغیر بہترین سلوک کرنا اس میں شامل ہے۔ اچھا، مہمان کی عزت کے حوالے سے صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مہمان نوازی ایمان کا عملی اظہار ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل کی سخاوت اور اللہ پر اعتماد کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ اگر دل چھوٹا ہوگا اور تنگی کی طرف مائل ہوگا تو انسان مہمان پر خرچ کرنے سے گھبرائے گا، اور اللہ پر بھروسہ کم اس اعتبار سے کہ میرا رزق اگر مہمان لے گیا تو میں کہاں سے کھاؤں گا، یہ اللہ پر اعتماد کی کمی ہے۔ اور تیسرا عنوان اس حدیث مبارکہ کا جو اجتماعی اخلاق کے عنوان سے آتا ہے وہ ہے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ حدیث زبان کی حفاظت کا ایک عظیم اصول بیان کرتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو یقین نہ ہو کہ اس کی بات خیر ہے تو بہتر ہے خاموش رہے۔ اچھا، اب اس میں زبان کے اعتبار سے انسان کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا، غیبت یہ کہ وہ موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، یا بہتان لگانا۔ بہتان یہ ہے کہ ہم شک کر لیتے ہیں، ہم گمان کرتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ عیب موجود ہے، یہ غلطی اس نے کی ہوگی، جبکہ ہمیں علم نہیں ہے نہ ہمیں یقین ہے، تو اس پر یہ کہنا کہ فلاں نے یہ غلطی کی ہوگی، ایسا ہی ہے، تو یہ بہتان ہے۔ اور بہت بڑا جو جرم ہے زبان سے جو سرزد ہوتا ہے وہ جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹ ایسی چیز ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے یہ بتا دیا ہے کہ اجتماعی اخلاق کی درستگی کے لیے جھوٹ کو چھوڑنا بہت بنیادی بات ہے۔
کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ پورے معاشرے میں عدم اعتماد کی فضا پیدا کرتا ہے، پوری معاشرت کو خراب کرتا ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ اگر بالکل رائج ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کسی پر اعتبار نہیں کرے گا، کوئی معاملہ نہ کاروبار کا ہو سکتا ہے، نہ رشتہ داری کا ہو سکتا ہے، نہ آپس میں مل جل کر معاملات کو آگے بڑھانے کا ہو سکتا ہے۔ تو جھوٹ تمام معاملات کو خراب کرتا ہے، اس لیے جھوٹ کو بہت بڑی برائی قرار دیا گیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ مذاق میں بھی کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کے دل کو نہ دکھائے، کیونکہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے ہم کسی کے دل خوش بھی کر سکتے ہیں اور اس کا دل توڑ بھی سکتے ہیں۔ اور اس میں پانچویں بات انہوں نے لکھی کہ فضول لایانی گفتگو جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یعنی ایک وہ گفتگو ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اس سے بھی منع فرمایا، اور وہ گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار کی ہے، اس سے منع فرمایا۔ اور ایک اور بہت اہم بات جو زبان کے ذریعے اجتماعی اخلاق کو برباد کر دینے والی ہے، وہ بری زبان ہے، گالی گلوچ ہے، برے الفاظ استعمال کرنا، یہ سب ایمان کے خلاف ہیں اور اخلاق کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی حوالے سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ زبان کے استعمال کا بنیادی ضابطہ ہے کہ ہر بات کرنے سے پہلے انسان سوچے کیا میری یہ بات میرے اللہ کو پسند ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو بول لے، ورنہ خاموش رہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ کی تشریح سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی، البتہ اس تینوں جو مفاہیم موجود ہیں اس کے حوالے سے تفہیم القرآن میں بھی آپ کی تحریر موجود ہے، اور اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں بلکہ ایسا نظام زندگی ہے جو پڑوسی کے حقوق، مہمان نوازی، زبان کی پاکیزگی، باہمی احترام اور معاشرتی ذمہ داری پر قائم ہے۔ اور مولانا لکھتے ہیں کہ اگر نمازیں پڑھنے والا شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے یا زبان سے دوسروں کو زخمی کرتا ہے تو اس کے ایمان میں عملی کمزوری ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق ایمان کردار میں ظاہر ہوتا ہے اور ظاہر ہونا چاہیے۔ مولانا محترم مزید لکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب ہر فرد دوسروں کے حقوق کا محافظ ہو، اپنی زبان کا نگہبان ہو، کمزوروں کا خیال رکھے اور اپنے ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی بھلائی کو اہمیت دے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو ہمارے کرنے کے کام ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، نمبر ایک، پڑوسی کے آرام اور اس کے حقوق کا خیال رکھیں، مہمان کی عزت اور خدمت کھلے دل کے ساتھ کریں۔ نمبر تین، زبان کو غیبت، جھوٹ، بد زبانی اور فضول گفتگو سے محفوظ رکھیں، کیونکہ ایمان کا اصل اثر انسان کے معاشرتی رویے میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہی دراصل اپنے ایمان کو پرکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے یہ مراد قطعاً نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے ایمان کو جج کریں یا دوسروں کا جائزہ لیں، بلکہ جج کرنا ہے اپنے رویے، اپنے ایمان اور اپنے عمل کو، کیونکہ ایک صالح معاشرہ اچھے اخلاق، باہمی احترام اور حقوق العباد کی ادائیگی ہی سے تشکیل پاتا ہے۔